أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. سورہ حجرات مدنیہ ہے. اس میں 2 رکوع 18 آیتیں 343 کلمے اور 1476 حرف ہیں. یعنی اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی تمہیں لازم ہے کہ اصلاً تم سے تقدیم واقع نہ ہو، نہ قول میں نہ فعل میں. کہ تقدم کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف ہے. بارگاہ رسالت میں نیاز مندی و آداب لازم ہے. شان نزول: چند شخصوں نے عید الاضحیٰ کے دن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے 1 روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی سے تقدم نہ کرو، یعنی تقدم نہ کرو، نبی سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. یعنی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ عرض کرو تو آہستہ پست آواز سے عرض کرو. یہی دربار رسالت کا ادب و احترام ہے. اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اجلال و اکرام اور ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں. جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح نہ پکاریں، بلکہ کلمات ادب و تعظیم و توصیف و تکریم اور القاب عظمت کے ساتھ عرض کرو. جو عرض کرنا ہو کہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے. شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی. انہیں ثقل سماعت تھا اور آواز ان کی اونچی تھی. بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا. انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی. پھر آ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا. حضرت ثابت نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، تو میں جہنمی ہو گیا
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت سے ہیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس براہ ادب و تعظیم، یعنی شان نزول آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض اور صحابہ نے بہت احتیاط لازم کر لی اور خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض معروض کرتے ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ ہیں جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔